قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کی تلقین کی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ اسی لیے اگر ہم قرآن مجید جب کھولتے ہیں تو قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ایک بہت ہی جامع سورہ ہے ساتھی۔ اگر سورۃ الفاتحہ ایک آدمی سمجھ جائے، سیکھ لے، اس کے جو اندر فوائد ہے، جو گہرائی ہے، اس کو اگر جاننے کی کوشش کرے، سلف الصالحین کہا کرتے تھے بھائیوں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیتا ہے تو گویا مختصر طور پر وہ آدمی قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے اس سے کہ سورۃ الفاتحہ جو یہ کتنی جامع سورہ ہوگی ساتھی۔ اور کہتے تھے کہ جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سلف الصالحین یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ جائے تو گویا اس نے سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ساتھیوں بالکل بیچ میں ہے سورۃ الفاتحہ کے۔ کہا جاتا ہے جیسے انگوٹھی میں جس طریقے سے نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے، آیت کریمہ ہے یہ بالکل اس صورت میں ویسے ہی جڑی ہوئی ساتھیوں۔ خوبصورت آیت ہے ساتھیوں جو اس صورت کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلے ہم سمجھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو جملے پر مشتمل ہے یہ، اور اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نہ ہم کسی اور، ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، غلط ہوگا ترجمہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ترجمہ غلط ہوگا۔ ہم کہیں گے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ مدد کسی سے طلب کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی۔ تو جو پہلا جملہ ہے ساتھیو ایاک نعبد، اگر آپ کو شوق ہوگا تو دیکھیے گا یوٹیوب پر وہ ویڈیو اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ یہ دوسرا ٹکڑا ہے ساتھیوں جس پر ہم لوگ آج گفتگو کریں گے اس جمعے میں انشاءاللہ، وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ مدد صرف اللہ ہی سے کیوں؟ اللہ الہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے؟ الہ۔ الہ کہتے کس کو ہے؟ الہ وہ ذات مبارک ہوتی ہے خالص عبادت کی جائے، وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے ساتھی۔ اس لیے آپ دیکھیے دل کی بیماریوں میں دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک ہے کبر اور دوسرا ہے ریا۔ ریا مطلب دکھاوا، شو آف، اور کبر کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج اس آیت کریمہ میں ہے۔ جب ایک آدمی دل سے بولتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب ریا کا جو پارٹ تھا اس نے ختم کر دیا کہ اللہ میں کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اس نے جو دوسری جو بیماری تھی کبر کی، گھمنڈ کی، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ کہا اے اللہ تمام تر قوت، اختیارات، طاقت کے باوجود اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے سونپ دیتا ہوں، یعنی پوری قوت، طاقت، اختیار کے باوجود بھی اے اللہ میں ایک قدم تیرے مدد کے بغیر اٹھا نہیں سکتا، میں ایک جملہ، میں ایک کلمہ تیرے مدد کے بغیر بول نہیں سکتا۔ اے اللہ پوری دولت، طاقت، پیسہ، ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اے اللہ میں ایک سانس بھی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ نہیں لے سکتا اگر تیری مدد شامل نہ ہو تو۔ امام صاحب مؤذن صاحب نے ابھی اذان کہی، اذان میں مؤذن صاحب نے کہا حی علی الصلاۃ، اس کے بعد کیا کہا؟ حی علی، کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے تو اذان کو دوہراؤ، اگر وہ اللہ اکبر بولے تم بھی اللہ اکبر بولو، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم حی علی الصلاۃ کہو گے اور حی علی الفلاح کہو گے۔ کیوں؟ کیا کہنا وہاں پر؟ کیا کہنا ہے وہاں پر؟ لا حول ولا قوت، یہی کہنا ہے نا۔ کیوں؟ حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اے لوگوں نماز کی طرف آؤ،
اور جب دوسرا جملہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ پہلے بتائیے اذان کی ترتیب پر غور کریے، پہلے نماز ہے یا کامیابی؟ کامیابی ہے؟ نو، پہلے نماز ہے۔ آج ہم نے اس جملے کو قولی نہیں تو عملی طور پر الٹ دیا مسلمانوں نے۔ مسلمان اپنے دکان میں بیٹھ رہا ہے، جاب میں کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، دنیا کی تمام تر مصروفیات میں موجود ہے، ملوث ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے پہلے حی علی الفلاح، مطلب پہلے کامیابی ہم پا لیں گے تب کریں گے حی علی الصلاح، تب نماز پڑھیں گے۔ ارے نماز کی ایک عمر ہوتی ہے، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تب نماز پڑھیں گے۔ اس نے اس ترتیب کو بدل دیا۔ بتلائیے جو ترتیب کو بدلے وہ قوم وہ انسان کیسے کامیاب ہوگا؟ کیسے کامیاب ہوگا وہ آدمی؟ اس لیے ساتھیو حی علی الصلاح جب یہ مؤذن بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نماز کی طرف آؤ۔ تو نبی نے کہا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مانے؟ اے اللہ میں کوئی نیکی کی توفیق نہیں رکھتا، اگر تو توفیق نہ دے تو میں نیکی نہیں کر سکتا میرے رب۔ اللہ اکبر۔ مطلب نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ میں نماز کی طرف چل کے نہیں جا سکتا، مسجد کی طرف چل کے نہیں جا سکتا اگر اے اللہ تیری توفیق نہ مجھے مل جائے تو۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، بالخصوص صلاۃ الفجر کے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے بھائی ان لوگوں کو۔ اور جو لوگ بے نمازی ہیں، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ۔ وہ یہ سمجھے، وہ یہ جانے اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے صاحب۔ اس لیے وہ دعا کریں، وہ توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ اسی لیے کیا ہم کہیں گے؟ ہر وقت ہم اللہ کے مدد کے محتاج ہیں، محتاج ہیں ہم۔ ایک انگلی اٹھانے کے لیے ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں ساتھی جی۔ اسی لیے ہم کیا کہیں گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جائے گا؟ جو لوگ دنیا سے گزر گئے، جو لوگ حاضر نہیں ہیں، ان کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جائے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے پکارنا مدد کے طور پر، پکارنا کسی کو یہ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دلیل سورہ غافر پڑھیے آپ، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم اپنے اللہ سے دعا مانگو، تم اپنے اللہ کو پکارو مدد کے لیے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو کوئی بھی اللہ کی عبادت سے کبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں قریب داخل کر دے گا۔ اس کا مطلب اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو۔ کیوں؟ دعا مانگنا، پکارنا عبادت ہے۔ اور جو کوئی آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا، دراصل وہ کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ کیا ثبوت دے رہا ہے؟ وہ ثبوت دے رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ سے بے نیاز ہوں۔ وہ یہ بات کا ثبوت دے رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جو آدمی اس بات کا اعلان کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے عنقریب جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے کیا بات پتہ چلی ساتھی؟ کہ پکارنا عبادت ہے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی مدد کے لیے کسی غیر شدہ فوت شدہ انسان کو پکارتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس آدمی کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مجھ سے مانگ۔ نبی کیا کرے؟ دعا عبادت ہے۔ اس کا مطلب کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، وہ آدمی اس آدمی کی عبادت کر رہا ہے۔ اور دین کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے حجر شجر مورتی پتھر، کسی کی، درخت کی، ہوا کی، سورج کی، اولیاء اللہ کی، کسی انسان کی، نبی کی، پیر کی، ولی کی، کسی کی بھی عبادت کرو گے، کسی سے مدد کے مانگو گے، وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس کی عبادت کرنا ہوا ساتھی۔ اگر آپ نے کسی اور کو پکارا، آپ شرک میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اس کی خطرناکی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا کس کو؟ شرک کو۔ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے کمتر کوئی گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں ملوث ہو گیا بہت بڑی گمراہی میں جا کے گر پڑا ساتھیوں۔ اس لیے جس کا عقیدہ شرک والا ہو اور شرک پر وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، جہنم کو نہیں۔ جنت کو حرام اللہ نے کر دیا۔ تمہارا نام عبداللہ ہوگا، یوسف ہوگا، ذاکر ہوگا، سلطان ہوگا، موسیٰ ہوگا، عیسیٰ ہوگا، کچھ بھی نام رکھ لو، شرک پر مر گئے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے تم پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب سوچئے جس پر جنت حرام ہو جائے اس کے لیے سے بڑی گمراہی کی کیا بات ہوئی؟ تو سمجھ میں آیا کہ جب بھی پکارنا ہے مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام ادھر آؤ میرے بیٹے، میرے بچے ادھر آؤ۔ کیا کہا عبداللہ ابن عباس کو؟ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی مدد مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ بیٹے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ کہتے ہیں شو لیسز کو، سے مانگنا، اللہ سے مانگنا بیٹا۔ کیوں؟ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ان ماحول میں ساتھیوں جب مسلمانوں پر ایک خوف کا بادل گھیرے ہوئے ہیں ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تعلق سے اہل علم کیا کہتے ہیں؟ امام ابن قیم کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک مومن ہو، موحد ہو، اگر وہ خوف میں مبتلا ہو جائے، اگر توحید والا ہے، خالص اللہ کو پکارنے والا، خالص اللہ سے مدد مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے نجات دلا دے گا۔ اور یہی نہیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر اس اللہ کا دشمن بھی ہو، دشمن اللہ کا ہو، اگر وہ بھی اللہ کو خالص مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ اس کو بھی خوف سے نجات دے دے گا۔ دلیل یہ ہے کہ اکرمہ رضی سلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے ہیں اور کافروں کے ساتھ چلے جا رہے سمندر میں، تیز ہوا چلی، سمندر میں طوفان آ گیا، طوفان آیا، کشتی رخ بدل لی ساتھیوں۔ جتنے مشرکین کفار کشتی میں موجود تھے سب کے سب کس کو پکارنے لگے؟ لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو۔ خانے کعبہ میں 360 جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو پکارا نہیں۔ قرآن کہتا ہے سب کے سب لات، منات، عزا، حبل کو چھوڑ کر کے سب کے سب کس کو پکارنے لگے؟ اللہ رب العالمین عرش والے کو، اللہ اکبر، سب اللہ کو پکارنے لگے، سارے کے سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے۔ کیا کہتے اکرمہ؟ اکرمہ کہتے ہیں بعد میں اپنا واقعہ بیان کریں، کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، میں نے سوچا کہ اے اللہ یہ سب کے سب لات، منات، عزا، حبل کے پجاری، ان کو پکارنے والے، ان سے مدد طلب کرنے والے، یہ آج جب کشتی میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے، مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ یہ تجھ کو خالص پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کہتے ہیں دل ہی دل میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ آج بچا لے، اللہ میری کشتی کو اللہ زمین پر پہنچا دے، ہمیں صحیح سالم زمین پہ اتار دے، اللہ اس کے آج کے بعد سے تیرے علاوہ کسی کو پکاروں گا نہیں۔ وہ سمجھ گئے جو اللہ سمندر میں مدد کرے گا وہی اللہ جی خشکی میں بھی مدد کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہ مشرک تھے، یہ کفار تھے، لیکن اللہ کو پکارا مدد کے لیے خالص، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات اور، ایک اور نقطہ پتہ چلا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ کافر بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو بغیر وسیلے کے مانگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک رواج قائم ہو گیا ہے، ہم ان کے وسیلے سے مانگیں گے۔ نہیں، ہم ان کو اللہ نہیں مانگتے، نہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نہیں مانتے، ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اللہ اولیاء اللہ مانتے ہیں، ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں ہم تو ان سے سفارش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا رہے کافر بھی یا مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے تو بغیر وسیلے کے پکارتا ہے۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلی ساتھیوں کہ جب کافر اور مشرک بھی مصیبت میں پھنس جاتا تھا تو کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو۔ آج کا مسلمان دیکھیے مصیبت میں پھنستا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ غیر اللہ کو۔ اس سے بڑی بری بات کیا ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اچھے تو وہ تھے۔ آج یہ پھنس گیا، چلا گیا کہیں اور، جانا گیا کہیں، جا کے ماتھا ٹھیک دیا، کہیں کسی دربار میں جھک گیا، کسی کے سامنے جھک گیا، کسی سے تعویذ کرے اور چھلے اس نے بندوا لیے کہ اس نے سمجھا کہ یہ مدد کرے گا، ایک چیزیں مدد ہمیں کریں گی، وہ بھول گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے لوگوں، مدد کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟
اللہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ اس واقعے کے بعد اسلام لے آئے، کیسے؟ وہ سمجھ گئے مدد کرنے والا صرف اور صرف کون ہے۔ دیکھو مشرک تھے لیکن اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہوں کیا کیا؟ بچا لیا۔ اس لیے ہمیشہ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے ساتھیوں۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 59، لمبی آیت ہے، میں ایک آیت کا ٹکڑا بیان کروں۔ اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے، پیڑ سے، غور سے سنیے، پیڑ سے ایک پتا ٹوٹ کے گرتا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے پیڑ ہیں؟ چلیے بتائیے، دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے دیکھیے، درخت ہی درخت ملیں گے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے ذرا سوچو اے لوگوں، دنیا میں درخت ہی درخت ہیں، افریقہ کے جنگلات میں درخت ہی درخت ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے اگر کسی ایک درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر کے اگر گر جاتا ہے، عرش والا رحمان ایسا ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتلاؤ، جس اللہ کا علم اتنا وسیع ہو کہ درخت سے ایک پتا گرتا ہو اس کے علم میں ہو، اور تمہارے آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کی قدر نہیں کرے گا؟ بتلاؤ، جب تم اسے سسکیوں میں پکارو گے رات کے اندھیرے میں، اللہ میری مدد کر، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اور آنکھ سے آنسو گر جائے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی پانی جہنم کی آگ کو بولو نہیں بجھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ظالم اس امت میں ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے، میں تو بولتا نہیں کبھی نام لینے کے ہم لوگ عادی نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے کہا ہم جن کو مانتے ہیں ہاں اولیاء اللہ مانتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے، یہ ماننے والوں کی غلطی ہے۔ کہا اگر وہ جہنم میں تھوک دیں گے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دیکھو مذاق اڑاتے ہیں ساتھیوں دین کا، یہ مذاق اڑانے والے لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بتلاؤ، دنیا کی کوئی پانی ساتھیوں، کوئی پانی جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ تمہارے نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ساتھیوں، اللہ اکبر، اللہ کو اپنے مومن بندے، موحد بندے کے آنسوؤں کی قدر اتنی ہے کہ ایک قطرہ اس کے خوف سے نکل جائے، وہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ اس ایک قطرے سے اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ وہ جانتا ہے تمہارے حالات کو، جانتا ہے وہ تمہارے دل میں جو مانگنے والے ہو اس سے پہلے تم کیا مانگو گے، اللہ اس کو پتا ہے، اس سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ہائے کیا آیتیں ہیں ساتھیوں، سورۃ الفاتر کی بڑی آیت ہے، سورہ 35 آیت نمبر 13۔ اللہ نے کہا اے لوگو، اے میرے بندو، اے ابن آدم، تم جن کو پکار رہے ہو مدد کے لیے اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو، کھجور کی گٹھلی کو؟ نو، نہ کھجور کو کہتے ہیں قطمیر، نہ کھجور کی گٹھلی کو قطمیر کہتے ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں ساتھیوں کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی پر ایک پرت ہوتی ہے پتلی سی جھلی، دیٹ از قطمیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی نہیں، اس گٹھلی پر جو پرت ہے جس کو تم قطمیر کہتے ہو، جھلی کہتے ہو اپنی زبان میں، مادری زبان میں ساتھیوں، اللہ کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو مدد کے لیے نا، یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے، تم اللہ کے علاوہ غیروں سے 3 پاؤنڈ کا بچہ مانگتے ہو۔ ہاں للہ ملک السماوات والارض، آئے ہے، آسمان اور زمین کا بادشاہ کون ہے؟ عرش والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اب ایک لفظ پہ اگر میں تشریح کروں گا نا وقت بہت بیت جائے گا۔ اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، یعنی بیٹی کتنی رحمت ہے، سوچو۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کیا کہ بیٹی زحمت ہے، آئے ہائے، اللہ تک کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کا ذکر کیا پہلے۔ بہت پیاری ہوتی ہیں ساتھیوں بیٹیاں، بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کے دے، جس کو چاہے اللہ کچھ نہ دے باندھ رکھ دے۔ کون ہے جو اللہ کو منوا لے؟ کون ہے جو اللہ کو منوا سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو 80 سال تک اولاد نہ دے، اس کو کوئی منوا نہیں سکتا، اور جب وہ اولاد دینے پر آئے، مدد کرنے پر آئے، تو ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی کو، خلیل اللہ کو، جب ان کی بیوی 5 ہو، ابراہیم بوڑھے ہو، بیوی بوڑھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دے۔ اللہ کو یہ اللہ پر ہے ساتھیوں، یہ اللہ پر ہے ساتھیوں۔ آگے کی آیت میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے میں کہا اللہ نے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکار رہے ہو نا، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ساتھیوں۔ اب دیکھو اللہ نے کیا کہا، ہم لوگ بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں، چلو بیٹا یہ صحیح سمجھ میں نہیں، چلو بالفرض مان لو۔ اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے، اے لوگوں وَلَوْ سَمِعُوا، چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ بالفرض مان لو کہ وہ سن لیں۔ پہلے جملے میں اللہ نے کیا کہا، وہ سن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا وَلَوْ سَمِعُوا، مان لو وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، نو they cannot help you، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے وہ، اگر وہ سن بھی لیں گے تو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تو جملہ جھنجھوڑ دے گا، تو شرک کی جڑ کو کاٹ دے گا۔ کیا کہا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، ارے قیامت کے روز یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے تھے مدد کے لیے، یہ اس تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ مطلب اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے، شرک ہے، پکار کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہم انہیں نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ اے انسانوں، مومنوں نہیں، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، کس کے، الی اللہ، کس کے، اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ واللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ نے کیا کہا، تم سب کے سب فقیر ہو۔ یا ایھا الناس میں نبی، پیر، اولیاء، کتب، ابدال سب آگے ساتھیوں، سب محتاج ہے، سب کس کے، اللہ کے۔ اللہ اکبر ساتھیوں۔ اس لیے ساتھیوں جب بھی دعا مانگنا کسے مانگنا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ایک میرا کچھ سوالات ہیں، اور ہر ایک آدمی غور کر۔ نمبر 1، کیا یہ لوگ ہزاروں میل دور، لاکھوں کلومیٹر دور بھی ہیں، تو کیا ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں؟ کیا جن سے اللہ کے علاوہ دعا مانگا جا رہا ہے وہ لاکھوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر، اربوں خربوں کلومیٹر دور ہیں، کیا وہ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں، ہاں یا نہ؟ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی ہے ساتھیوں صفت، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایک آدمی ہزاروں لاکھوں اربوں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سے، لامحدود کلومیٹر سے، ایک بندہ اللہ کا جب اس کو پکارتا ہے تو اللہ کا سنتا ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ لاکھوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور کوئی ہماری فریاد کو، پکار کو، مدد کے لیے سنتے ہیں، دراصل اس نے اللہ کی صفت کس کو دے دی ہے؟ کس کو دے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ بولو، جو اللہ کی صفت غیر اللہ کو دے دے، اس نے اللہ کے ساتھ کتنا ظلم کیا، اس نے شرک کیا ساتھیوں، کیسے اللہ اس کو معاف کرے گا؟ دوسرا سوال اٹھے گا ساتھیوں کہ جن سے اللہ کے علاوہ مانگا جاتا ہے کتنی زبانیں وہ جانتے ہیں؟ انگلش، کوئی انگریزی مانگتا ہوگا، جرمنی، اسپینش، لیٹن، عربک، فارسی، اردو، تامل، کناڈا، تیلگو، ہندوستان میں 17 ڈفرنٹ آفیشل لینگویجز ہیں۔ پوری دنیا کی زبانیں جانتے ہیں؟ پوری دنیا کی زبانوں کو کون جانتا ہے؟ تم نے کہہ دیا نہیں، سب پکارو مدد کے لیے، اس کا مطلب تم نے کہا یہ اللہ کی صفت ہے، ہم غیر اللہ کو بھی دیں گے، اور اللہ کی صفت غیر اللہ کو دینا کیا کہلاتا ہے؟ بولو، شرک کہلاتا ہے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا سوال ہے میرا، کوئی ٹائم ٹیبل ہے ان کے سونے کا بھی؟ کیونکہ جب ہندوستان میں صبح ہوتی ہے، امریکہ میں رات ہوتی ہے، ابھی امریکہ والے رات میں سوئے ہوئے، ہندوستان سے صبح کوئی پکار رہا ہے، چلو ہندوستان والے رات ہو گئے سو گئے، لیکن امریکہ میں صبح ہو گیا، امریکہ والے ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، تو سوال اٹھے گا، ہر وقت کہیں نہ کہیں دن رات، صبح دوپہر ہو رہی ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، ان کو ماننے والا مان رہا ہے، پکار رہا ہے ساتھیوں۔ سوال ہے یہ سوتے کہ نہیں؟ کیوں؟ جس کو نیند آئے
سن سکتا؟ بولو نہیں. سویا ہوا آدمی نہیں سن سکتا. تو کیا کہو گے؟ یہ سوتے نہیں ہیں؟ اگر یہ کہو گے تو آیت الکرسی پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ الحی ہے، القیوم ہے، جس کو کبھی نیند تو دور کی بات اونگ تک نہیں آتی. اگر ہم کہیں گے کہ ان کے علاوہ ہر وقت سننے والے ہیں، مطلب ان کو نیند نہیں آتی. اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. لوگوں نے اللہ کی صفت کس کو دے دیا؟ چوتھا سوال ہے میرا. چلو مختلف زبانیں والا تو بھائی مانگ لیتا ہوگا. چلو سوال ہوگا کہ ایک تو گونگا بھی جاتا ہوگا مانگنے کے لیے، وہ کیسا مانگے گا؟ گونگا کیسا مانگے گا؟ دل میں. اور دلوں کی بات کو، بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر. یعنی دلوں کے بھید کو بھی کیا یہ جانتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ دلوں کا بھید، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اور اتنا ہی نہیں ساتھیوں، دل کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں، تم کیا مانگنے والے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے ساتھیوں. لیکن تم نے یہ صفت کس کو دے دی اٹھا کر کے؟ غیر اللہ کو دے دی ساتھیوں. نہیں، یہ ظلم مت کرو اللہ کے ساتھ، یہ ظلم نہیں کرو. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، اللہ کی قدر کی نہیں جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ساتھیوں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں بھائیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. غور سے سنو، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے. ہم ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں. مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. یہی فرق ہے ساتھیوں. یہی عقیدہ بناؤ. ان کو مانو، ان سے مانگو نہیں. کیوں؟ وہ خود محتاج ہے. قرآن کہتا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اور آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں اس بات میں ہم لوگ تقریر کر سکتے ہیں. ساتھیوں آپ سنتے جائیے قرآنی دلائل کو اور حدیثوں کو. اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا ہے ساتھیوں؟ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے وہ لوگ میرے بھائیوں جی. اور میں بولوں آئے ہائے، سلیمان علیہ السلام کے وقت میں قحط سالی پڑ گئی. قحط سالی کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. سلیمان نبی ہیں، وقت کے لوگ آئے، کہا اے سلیمان دعا کریے اللہ سے، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے. سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری فوج، ان کے فوج میں کون کون ہے؟ جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام. اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے آج کل عامل ایسے بیٹھے ہوئے جو کہہ رہے ہیں میرے اندر موکل ہے، میرے قبضے میں موکل ہے. کتنا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بولے بندر کے بائیں آنکھ کا بال لے کر کے آ. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ آ گیا، مدد کریے. کیا مدد کروں بھائی؟ مسئلہ بتا. مسئلہ اس نے بتایا. اس نے کہا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا، الحمدللہ میں نے بتایا اس کو کریے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا جو بھی مسئلہ تھا. اس نے مجھے جاتے دیکھا کہ جانتے ہیں میں کسی اور کے پاس بھی گیا تھا، نام نہیں لوں گا. اس نے کہا کہ بہت بھاری مسئلہ ہے، تو بندر کے بائیں آنکھ کا بال چاہیے. اس نے کہا میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہا ہمارے پاس موکل ہے، جن کو میں پکڑ کے رکھتے ہیں، موکل ہے، تو وہ لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے خرچ بیٹھے گا کتنا؟ بندر کے بائیں آنکھ کا ایک بال لانے کے لیے 40,000 روپے لگیں گے. کہا میں دے کے آیا ہوں، میں دے کے آیا ہوں. جی جب شرک میں آدمی رہتا ہے تو کس طریقے سے لوگ اس کو چکر گھماتے ہیں. لیکن 40 روپیہ ہے نا، مسجد میں جمعہ میں نہیں دے گا. امام صاحب اعلان کریں گے بھائی تعمیر مسجد میں دعا چندہ دیجئے. ہاں کوئی دینی جلسہ ہو رہا ہے، چندہ دیجئے، 10 روپے دے گا. جمعہ کے دن 5 کا سکہ دے گا. چائے بھی نہیں آتی اچھی، چائے بھی نہیں آتی. ذرا بخیل مت بنو، مسجد کے لیے دو، فی سبیل اللہ دو. جو اللہ کے راہ میں دیتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے. یہ 5-10 کا زمانہ نہیں ہے. ذرا مسجد میں آؤ تو کم سے کم 100 200 500 لے کے آؤ کم از کم. اور دو ذرا مسجد میں، دو اہل علم کو، دو علماء کو، دو ان کو. وہ ضرورت مند ہے،
کیوں؟ وہی تمہارا دین تمہارے لیے دین کو بتاتے ہیں. ہاں جی، تعمیر میں کام کرو، اللہ کی راہ میں آگے بڑھو ساتھیو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. 10-5 مت دیا کرو. اللہ کے بندو چلو بھائی، سلیمان علیہ السلام لے کے نکلے، چلو فوج کو. ہائے ہائے، کیا دیکھا؟ پوری فوج کو کہا رکو رکو رکو، پوری فوج رک گئی. جن ان سب ہے. کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک چوٹی، اللہ اکبر، چوٹی پر اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے ساتھیو، سورۃ النمل، سورہ نمبر 27، 27واں سورہ ہے ساتھیو. نمل چوٹی کہتے ہیں. ایک پوری سورت چوٹیوں پر نازل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی عجابات اللہ نے رکھے ہیں چوٹیوں کے تعلق سے. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دیکھتے سلیمان علیہ السلام کہ ایک چوٹی جو ہے یہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پیروں اور ہاتھوں کو ایسے آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. سنتے جاؤ اور اپنے عقیدے کو بدلتے جاؤ. یہ کیا کرے؟ اللہ اکبر. اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں. اللہ ہم پانی کو ترس رہے ہیں. اللہ ہم پانی کو ترس رہے ہیں. اے اللہ بارش برسا دے. اللہ اکبر. چونکہ سلیمان علیہ السلام جن پرند سب کی بولی جانتے تھے، سن لیا. قرآن کہتا ہے فتبسم. اللہ اکبر. میں نے کہا نا ایک ایک لفظ پر ہم لوگ کریں گے نا، ایک ایک لفظ سے بات کریں گے تو گھنٹوں چاہیے ساتھ. اللہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام مسکرا گئے، مسکرا پڑے، ہنس پڑے. کیا کہا؟ ساتھیوں لوٹ چلو، لوٹ چلو، اللہ تعالیٰ ان قریب بارش برسا دے گا. لوگوں نے کہا سلیمان علیہ السلام تو ہم نے دعا بھی نہیں کی. کہا تم نے دعا نہیں کی، لیکن اللہ کی کیسی مخلوق نے خالص اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے. خالص اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد. چوٹیاں بھی کس سے مانگتی ہیں مدد؟ بتاؤ. اللہ سے مدد مانگتی ہیں ساتھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، ہم کو موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف خالص اپنے اللہ سے مدد مانگے. وقت ختم ہو گیا. اس پہ مزید اور گفتگو باتیں تھی، کبھی انشاءاللہ اور موقع ملے گا تو اس پر ہم لوگ مزید آگے باتیں کریں گے. بعض لوگوں کے چند شبہات ہیں اس پر، اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی، ان شبہات کو انشاءاللہ ڈیل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں میں نے کہی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے.